السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔
درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرات، تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے۔ مشکات کے اندر 57 سے 58 نمبر پر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ جو شان اللہ نے ہمارے محبوب کو دی ہے وہ شان کسی نبی کو دی نہیں۔ جو مقام اللہ نے ہمارے محبوب کو دیا ہے وہ مقام کسی نبی کو دیا نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آدم کا نام لیں گے تو کہا جائے گا علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہا جائے گا علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہا جائے گا علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے کہا جائے گا علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیں گے کہا جائے گا علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا نام لیں گے کہا جائے گا علیہ السلام۔ لیکن جب ہم اپنے محبوب کا نام لیں گے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بلانے کے انداز ہی بدل دیے۔ آسمان پر صحیح البخاری میں 356 نمبر صفحے پر ابو العالیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا درود پڑھنا کیسا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیسا ہے اور مسلمان مومن کا درود پڑھنا کیسا ہے۔ حضرات، اللہ نے
آسمان پر کس کا اجتماع ہے؟ نوری مخلوق کا. اور زبان کس کی ہے؟ رب العالمین کی. اور شان کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی. اللہ نے کہا اوپر اجتماع میں، فرشتوں کے اجتماع میں، اللہ نے کہا اے جبرائیل آپ نوری مخلوق کو بھی آگاہ کر دو، اور جو زمین پر میں نے مخلوق مٹی سے بنائی ہے ان مومنوں کو بھی آگاہ کر دو کہ ایک کام اللہ نے حکم کیا زمین والوں کو، مسلمان مومنوں کو، نماز پڑھو. تو نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اپنے لیے. اللہ نے کہا روزہ رکھو. روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اور راضی کس نے ہونا ہے؟ اللہ نے. کہا اپنے رسول کی بات مانو، زکوٰۃ ادا کرو. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو. راضی کون ہوگا؟ اللہ. اللہ نے کہا ایک کام میں بھی کرتا ہوں اور میری نوری مخلوق بھی کرتی ہے. زمین پر مومنوں کو بتا دو کہ تم بھی یہ کام کرو. رب کا کلام کہتا ہے، سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 56 میں موجود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا یہ نوری مخلوق کو بھی بتا دو اور زمین والے مومنوں کو بھی بتا دو، انسانوں کو اور جنات کو بھی بتا دو، آگ والوں کو بھی بتا دو، مٹی والوں کو بھی بتا دو کہ ایک کام تمہارا رب بھی کرتا ہے. ابو العالیہ 356 نمبر صحیح البخاری اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں، کہا اللہ پاک نوری مخلوق کے سامنے، نوری مخلوق کے اجتماع نوری مخلوق کا ہے آسمان پر، ساتوں آسمان پر. اور زبان کس کی ہے؟ رب العالمین کی. اور شان کس کی ہے؟ رحمت للعالمین کی. اللہ نوری مخلوق کے سامنے ہمارے محبوب کی کیا شان بیان کرتے ہیں؟ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت، آیت نمبر 45 سے 46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا پیارا نبی کس طرح اپنی امت کی طرف میں اور اپنے رب کا تعارف کرانے میں کس طرح چل پھر کر اللہ کی وحدانیت کو سنا رہا ہے اور وحدانیت کے ڈنکے بج رہے ہیں مکے کی سرزمین میں. یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے. فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ابو العالیہ لکھتے ہیں فرشتوں کا درود بھیجنا، فرشتے ہمارے محبوب کے لیے، فرشتے امی خدیجہ کے شوہر کے لیے، فرشتے فاطمہ کے بابا کے لیے، فرشتے حسن حسین کے نانا کے لیے، فرشتے ابو بکر کے غمخوار یار کے لیے، فرشتے امی عائشہ کے سرتاج کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج کے لیے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد کو رفتیں عطا کر دے، اے اللہ محمد کو نعمتوں کے خزانے عطا کر دے، اے اللہ محمد کو بلندیاں عطا کر دے، اے اللہ محمد کو زمین اور آسمان والوں کا محبوب بنا دے. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا مومنوں نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب تعالیٰ نے بھی کام ایک کرنا ہے اور فرشتوں نے بھی بولو ایک کرنا ہے. تے حافظ صاحب مومنہ نے کتنے کام کرنے نے؟ 2. کتنے کام کرنے ہیں؟ 2. اللہ نے کہا زمین والوں نے 2 کام کرنے، چاہے جنات میں ہو چاہے انسانوں میں ہو، 2 کام کرنے ہیں. اب وہ 2 کام کون سے ہیں؟ اللہ پہلے تو سمجھے آمنو، یا ایھا الذین آمنو. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، بے ایمانوں سے نہیں. درود محبوب پر پڑھنے کے لیے بے ایمانوں سے نہیں. اللہ پاک توحید والوں سے مخاطب ہے، شرک والوں سے نہیں. اللہ پاک سنت والوں سے مخاطب ہے، بدعت والوں سے اور بولو محبت سے نہیں. اللہ پاک
رب والوں سے مخاطب ہے، قبر پرستوں سے نہیں۔ اور دو کام کون سے کرنے ہیں؟ کہا ایک میرے محبوب پر تم نے سلام بھیجنا ہے اور ایک صلاۃ پڑھنا ہے۔ کون سا سلام؟ جس سلام کے لیے آقا اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، صحابی کہنے لگا لگتا ہے مصطفیٰ کی جسم سے روح پرواز کر گئی ہے۔ جب آقا اٹھے سجدے سے، کہا اللہ نے مجھے جبرائیل کے ہاتھ دو خوشخبریاں دی ہیں۔ کتنی خوشخبریاں دی ہیں؟ دو۔ اب وہ سلام، صلاۃ تو بعد میں، سلام پہلے کہ سلام کیا ہے؟ یہ وہی سلام ہے کہ ابو بکر پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے عثمان پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے حضرت علی پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے حضرت عمر پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہی سلام ہے 1,44,000 صحابہ پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے امی ختیجہ پڑھتی ہیں، یہ وہی سلام ہے امی عائشہ پڑھتی ہیں، یہ وہی سلام ہے امام بخاری رحمہ اللہ پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے امام مسلم پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے تبع تابعین پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو صالحین پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو ابو ہریرہ میں آنے والے پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سنیں صحیح البخاری میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ وہ سلام ہے جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں فجر پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ فجر میں سلام تو وہی پڑھے گا جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ یہ وہی سلام ہے جو ظہر میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو عصر میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو مغرب میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو عشاء میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو رمضان میں تراویحوں میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو قیام اللیل میں پڑھتے ہیں، یہ وہی سلام ہے جو تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ قیام اللیل تہجد ایک ہی چیز ہے، سلام پڑھتے ہیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے، میں رو اس لیے رہا تھا، اللہ نے میرے پاس جبرائیل کو بھیجا۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے لب مبارک کھلے، لب مبارک کھلے۔ کہا پوچھو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا امت کے لیے روتا ہوں۔ کہا جاؤ قیامت والے دن ہم تمہیں تمہاری امت کے مسئلے میں تمہیں راضی کر دیں گے۔ 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی۔ اور دوسرا کہا اے میرے صحابی سن لو، آج کے بعد جو ایک دفعہ سلام پڑھے گا، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ سلام بھیجے گا،
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اس امت محمدیہ کے نوجوان بیٹے بیٹی بزرگ بچوں پر 10 دفعہ آگے سے سلام پیش کریں گے۔ کتنی دفعہ؟ اب آج کے بعد سلام چھوڑنا، پر جیڑا نماز پڑھے گا وہی سلام پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ سلام بھیج سکتا، پھر وہ مومن ہو سکتا نہیں، مسلمان تو ہوگا لیکن مومن ہو سکتا نہیں۔ آگے درود بھیجنے کا طریقہ، سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری میں 4797 نمبر پر حدیث ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول سلام بھیجنے کا طریقہ تو آ گیا، سلام بھیجنے کا طریقہ، کاٹ صاحب اس کو تھوڑا کھولیں، سلام بھیجنے کا طریقہ تو آ گیا، لیکن صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تو وہی درود پڑھیں گے جس پر کملی والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ 7ویں میری کتاب الحمدللہ آنے لگی ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں، اب جو اس سے بعد جو کتاب چھپے گی انشاءاللہ درود پہ لکھوں گا۔ کہا کہ صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہا اپنے سے کہ درود تنجینہ پڑھی، درود لکھی ہزاری پڑھی، وہ مجھے آج تک نہیں ملا، درود ماہی پڑھی، میرے محبوب کا نام ماہی تو ہے، اس میں شک کی بات نہیں، لیکن درود ماہی نہیں، یہ نہیں کہا، درود ماہی پڑھی، بلکہ پیارے محبوب نے کہا کہ درود کون سا پڑھنا ہے، آپ بھی ذرا محبت سے پڑھے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیم، اور میں نے درود کے 13 کلمات کو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جو حدیث میں آئے، جو مصطفیٰ نے سکھائے۔ اب یہ درود تو ہم نے پڑھ لیا مصطفیٰ پر، لیکن یہ درود پہنچے گا کس طرح؟ ذہن اتنا چلانا ہے جتنا مصطفیٰ نے کہا چلاؤ،
اور جہاں سے مصطفیٰ نے کہا تم اپنی سوچ ختم کر دو، اس سے آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی اٹھا 1733 ابن خزیمہ میں، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ درود پاک عام آپ پہ کتنا پڑھیں؟ کہا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کر، کثرت سے۔ کہا جمعے کے دن، کہا کیا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جمعے کے دن ہی آدم کو پیدا کیا گیا، جمعے کے دن ہی آدم کو دنیا سے اٹھایا گیا۔ کہا جمعے کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کا سما ہوگا جمعے کے دن۔ اس کا یہ مطلب ہوا جو جمعے کے دن جمعہ پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ وہی سچے مومن ہوں گے۔ کہا کثرت سے درود پڑھا۔ کہا اللہ کے رسول پھر تو آپ کی ہڈیاں جو ہیں اس وقت بسیدہ ہو جائیں گی۔ محبوب نے کہا نہیں نہیں، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ محبت سے حدیث سنیں۔ کہا کہ پھر سن لو اے میرے صحابی، اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا، زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ زمین انبیاء کے جسم کو کھا سکتی نہیں۔ کہا دوسری بھی سن لے حدیث، مشکات کے اندر 962 نمبر پر حدیث ہے، 964 نمبر پر۔ کہا کہ ہمارے محبوب کے لیے، ہمارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے محبوب کے لیے یہ شان ہے، کسی انبیاء کے لیے اتنی یہ شان نہیں۔ کہا سن لو، ان للہ ملائکۃ حین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ یہ ہمارے محبوب کی شان ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ ہمیں محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لفظ تو بولنے آسان ہے، ذرا غور کرو کہ ہم کس کی امت ہیں۔ کہا کہ درود کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، سلام کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کہا اللہ نے میری محبت میں، آقا کی محبت میں، کہا اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں جو جو میرے پہ درود پڑتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، اربا خربا فرشتے۔ لیکن آگے سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ کیسے پہنچتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ٹیوے لگانے کی ضرورت۔ اسلام ٹیووں کا نام نہیں، مذہب اسلام دو ٹوک بات کرتا ہے، یہ کفیت اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ذکر اوسدا بستی بستی صلی اللہ۔ وہ ربیع الاول آ گیا، پڑھو محبت نہ، سانو کیوں نہیں محبت ربیع الاول دے اندر؟ ذکر اوسدا بستی بستی صلی اللہ
علیہ وسلم اس دے عمل نے شرک مکایا ایک خدا دا رنگ جمایا ختم ہو گئی اصنام پرستی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے دنیا پر دی دولت دے کے دنیا پر دی دولت مل جائے اگر اس دی محبت پھر بھی اے نعمت سستی صلی اللہ آئے جو شخص محبت سے جو شخص درود نہیں پڑھتا اور یہ درود پڑھنا کس پر ہے آئے ذرا میں قرآن کا تھوڑا سا چینل کھولوں سورت آل عمران تیسری سورت آیت نمبر 144 پر وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ کوئی اینج بولی دا آئے دوسرے مقام پر سورت فتح 48 نمبر سورت آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ والذین معه عشداء علی الکفار رحماء بینہم ذرا محبت سے پڑھے صلی اللہ تیسرے مقام پر سورت احزاب 33 نمبر سورت آیت نمبر 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين کہو صلی اللہ پشتان نو بڑا ہی گسا چڑھتا جے کہو صلی اللہ چوتھے مقام پر ذرا محبت سے اللہ نے اس سورت کا نام ہی محمد رکھ دیا 47 نمبر سورت آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد کہو صلی اللہ اور قرآن میں دوسری دفعہ آیا ہے چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ ہے من بعد اسمہ احمد آئے ان پر درود پڑھنا ہے جن کی بدولت اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنانا ہے ان کو درود کی ضرورت نہیں میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا آپ صاحب تاڑیاں کتاباں میں پڑھیاں نے وراثتی بھی پڑھی ہے اے قرآن و حدیث کے روشنی میں جادو کا دور یہ بھی میں نے پڑھی ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ذرا نا گناہگار سا انسان ہوں کون سا عمل ہے جو میں سب سے زیادہ پڑھوں میں سمجھ گیا اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا میں تینوں ایک پیر دا تعارف نہ کراواں انہوں نے کیا پیر تاڑے کول میں کیا ہاں میرے پیر سب سے بڑے میرے بھی پیر ہیں پر میرے پیر کو کھیر کی ضرورت دنیا کے مال کی ضرورت نہیں میں نے کہا پھر میرے پیر بھی ایسے ہیں تو پڑھے گا تیرے گناہ بھی مٹیں گے کہا وہ کون سے میں کہا پڑھ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم 1293 نمبر پر سنن نسائی میں میرے آقا نے کہا جس نے خالی یہ الفاظ پڑھے
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا جلدی سے قبول کر لیں گے. آئے تو جو شخص درود نہیں پڑھتا فلم یصلی علیہ، کہا کہ اس پر جامع ترمذی میں 3445 نمبر اور 446 نمبر پر حدیث ہے. کہنے لگے آقا پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا منبر کی، کہا آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین، سنا ہوا ہے آپ نے سب کچھ. پوچھا ہے میرے پیارے محبوب آج کس طرح کیا ماجرا آ گیا ہے، کیا پیش آ گیا ہے؟ کہا میرے پاس جبرائیل آئے، کہنے لگے وہ بد نصیب انسان ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کو صحیح منا نہ سکا. کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت. محمد نے کہا آمین، محمد کی بھی لعنت. کہو صلی اللہ دوسرا کہا وہ بد نصیب نوجوان اور بیٹا اور بیٹی جس کو بڑھاپے میں ماں باپ مل جائے، بڑھاپے میں بزرگی میں مل جائے، یا باپ صحت مند بھی ہے ماں بھی صحت مند ہے تو مل جائے، ان کی صحیح خدمت نہ کر سکا اور ان سے دعائیں نہ لے سکا. کہا اس پر اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت. محمد نے کہا میری بھی لعنت. تیسرا کہا وہ بد نصیب جس کے سامنے محمد کا تذکرہ ہو، کہو صلی اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، 14 طبقوں کی لعنت. اور مصطفیٰ نے کہا آمین. آئے جو شخص درود پڑھتا ہے، جامع ترمذی میں 2457 نمبر پر حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے. یہ میں نے اس کو پورا اس کو میں نے جانچا ہے اس حدیث کو. کہا کہ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پر میں کتنا درود پڑھا کروں؟ کہا 1/4 حصہ پڑھ لیا کر. کہا اگر میں اور پڑھوں؟ کہا پھر تیری زندگی کے لیے بہتر ہے اور درود پڑھ لیا کر. کہا پھر آدھا پڑھ لیتا ہوں، آدھا دن. کہا اگر اللہ کے رسول میں اور درود پڑھوں؟ کہا تیری زندگی کے لیے بہتر ہے. کیسے اللہ نے محبوب ہمیں دیے؟ کہا پھر میں ساری رات آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. کہا پھر مجھے ملے گا کیا؟ کہا سن لے، اگر ساری رات سوال کرنے والا بھی اخیر تھا اور جواب دینے والے بھی اخیر تھے. کہا اگر ساری رات تو پڑھے صلی اللہ ساری رات تو درود پڑھے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیرے 360 جوڑوں کے گناہ بھی مٹا دے گا اور اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے غم مکمل ختم کر دے گا، جنت کا وارث بنا دے گا. آپ دیکھیں غم کیسے اترتے ہیں درود کے ساتھ. آقا کو درود کی ضرورت نہیں، رب غفور الرحیم ہے، رب غفور الرحیم ہے اور محمد رؤوف الرحیم ہے. آقا کو درود کی ضرورت نہیں. کہا میرے محبوب کے جسم پر کوئی گناہ مغفور ہے، کوئی گناہ نہیں ہے.
اسی لیے تم اپنے میرے محبوب پر درود پڑھو گے، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا، مصیبتیں ختم کر دے گا۔ ایک شخص پر نا تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہے، ایک شخص پر 3000 درہم 3000 دینار قرض تھا، بڑا بندہ مالدار تھا، بہت مالدار تھا۔ جب کایا پلٹنے پہ آئی، غربت نے آ لیا اس کو۔ اللہ کسی کو غریب سے تو امیر کر دے، لیکن امیر سے غریب نہ کرے، بڑی مشکل سے پھر اٹھتا ہے۔ اب وہ ہوا کیا، اس نے 3000 دینار لے لیے، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، نہ دے سکا، لیکن اس بندے کی نیت پوری تھی، خالص تھی کہ میں یہ پیسے واپس کروں گا۔ اس بندے نے کیس کر دیا، قاضی کے پاس پہنچ گئے، نے کہا ہاں بھی کب دینا، نہیں تو جیل میں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیں۔ 1 مہینے کی مہلت دے دی۔ وہ بندہ نماز پڑھنے والا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، صحیح 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ کبھی رسوا ہوتا نہیں۔ بندہ نماز پڑھنے والا تھا، کسی دیندار عالم کے پاس چلا گیا، لٹیرے کے پاس نہیں، عالم کے پاس گیا، با عمل بندے کے پاس گیا۔ جب پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی یار، انہیں کیا حافظ صاحب ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تے 1 مہینے دا ٹائم، انہیں کیا ساریاں پریشانیاں تیریاں مک جانیاں؟ نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک تو تم نے نماز نہیں چھوڑنی، اور دوسرا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور تیسرا تم نے کثرت سے مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ 29 دن پورے ہوئے، کثرت سے اس نے رات دن درود، 3000 دینار اس کے قرض تھا۔ ہوا کیا، فجر کی نماز پڑھی، سو گیا، خواب میں اللہ نے مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا۔ آقا نے اس کو محبت سے خواب میں کہا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض اتار دے گا۔ بندے نو خواب چ کو تھوڑی ہوندی ٹینشن، دوسری دفعہ بھی وہی خواب، تیسری دفعہ بھی آقا کا دیدار، چوتھی دفعہ جب ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، چوتھی دفعہ آپ کا اللہ نے مجھے دیدار کرا دیا ہے اس درود کی برکت سے، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، کوئی نشانی تو دیں۔ وہ کہے گا میری نشانی بتاؤ۔ کہا اس کو آج بتا دو کہ تم صبح فجر کے وقت درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ وزیر بھی درود پڑھنے والا تھا، کتنی محبت سے پڑھتا ہوگا۔ پہنچ گئے اس کے دربار میں، اس نے کہا کہ بھئی وزیر علی بن عیسیٰ کو میں نے ملنا ہے۔ نے کہا آؤ، سامنے لائے۔ جب سامنے لایا گیا، کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھی ہے۔ وزیر علی بن عیسیٰ کے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میرا محبوب نے نام لیا ہے۔ کہا اس کو 1 تھیلی دو، 3000 دینار۔ کہا دوسری دفعہ پھر سنا، دوسری دفعہ پھر سنایا۔ اس نے کہا نشانی کیا ہے کہ میں، انہوں نے کہا آج آپ فجر کے بعد درود پڑھنا بھول گئے ہیں۔ رونا شروع کر دیا اس نے۔ کہا اس کو 3000 دینار اور دو۔ کہا پھر خواب سنا، کہا میرا محبوب نے نام لیا۔ کہا 3000 اور دینار دے دو۔ کتنے ہو گئے؟ 9000 دینار۔ 9000 دیے۔ کہا 3000 دینار سے اپنا قرض اتار لے، 3000 سے اپنا راشن لے آ،
اور 3000 سے اپنا کاروبار سیدھا کر لے۔ چلے گیا عدالت میں، قاضی کے پاس پہنچا، قاضی نے سامنے قرض لینے والا بھی کھڑا ہے، قرض دینے والا بھی کھڑا ہے۔ قاضی نے کہا یہ تینوں تھیلیاں تو کیسے لے آیا ہے؟ ایویں دا کام نہیں سی کہ قاضی پچھوں ہی آندا 2 تھیلیاں مینوں دے کے رکھ لے، بلکہ اس نے کہا یہ 3 تھیلیاں ایک ماہ میں کیسے آ گئیں؟ سال میں اتار نہیں سکا اور 3 تھیلیاں۔ اس نے اسی طرح خواب سنائی۔ قاضی اپنی سیٹ سے اٹھا اور والٹ نکالا، اس نے کہا میں بھی اس ثواب سے خالی نہ رہ جاؤں، یہ 3000 دینار میں بھی دیتا ہوں۔ کنے ہو گئے؟ 12۔ تے قرض لینے والا سامنے کھڑا ہے، سامنے۔ اس نے کہا میں بھی اس ثواب سے خالی نہ رہ جاؤں، اے قاضی صاحب میں نے بھی اس کو قرض معاف کر دیا۔ 12,000 دینار لے کر گھر کو لوٹا۔ درود کی یہ فضیلت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جو نام نبی دا سن کر نئی درود پہنچا دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے بدعا فرمان دے۔ اللہ نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو جنت جائے، جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر جنت جائے۔ اوے ہم تو پڑھتے ہیں نا درود، پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نام نبی دا سن کر مومن جیڑے درود پہنچان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے، ملک نورانی حق اونا دے، اے دعا فرمان دے۔ اللہ بخشے جنت تینو تے ساتھ رسول الہی، اللہ بخشے جنت تینو تے ساتھ رسول الہی، منظور دعا نورانی ملکا تے بچ دربار الہی۔ آؤ وقت تھوڑا ہے، بڑی محبت سے سنیں۔ جو شخص مشکات کے اندر 962 نمبر پر حدیث ہے، جو مصطفیٰ پر 10 دفعہ درود پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ بلکہ 1 دفعہ پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ صلی اللہ، اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، زمین آسمان میں عزتیں دے دیتے ہیں، اور 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ آئے کہا جو شخص درود نہیں پڑھتا، سنن ابن ماجہ میں 906 نمبر پر حدیث ہے، من نسی الصلاة خطیئۃ طریق الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا میں نے اس بندے کو جنت کا راستہ ہی بلا دیا۔ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تے جیڑا بندہ اے جنہیں
جمعہ پڑھانے والے تے عام دعا کرنے والے بھی سن لن. جامع ترمذی میں 486 نمبر پر حدیث ہے ان الدعاء موقوف بین السماوات والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. کہا اللہ نے فیصلہ کر لیا زمین آسمان کے درمیان اس کی دعا لٹک جاتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا. وہ دعا بھی آسمان کو جاتی نہیں. اب جو شخص 10 دفعہ درود پڑھے، جامع الصغیر میں 2633 نمبر پر حدیث ہے من صلى علي حين يصبح وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. کہو آمین. ترجمہ بات سے پہلے منو کہ وہی صبح شام یہ میرا بھی عمل ہے. صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی جو پڑھے 10 دفعہ. کون کون پڑھے گا؟ سارے پڑھیں گے. سارے مصطفیٰ دے محبوب بیٹھے نے محبت کرنا لے 10 دفعہ پڑھے گا. قیامت والے دن نبی رحمت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا. نبی رحمت جنت میں داخل کر دیں گے، سفارش کریں گے. اور جو شخص صحیح البخاری میں 614 نمبر پر اذان کے بعد یہ پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. کہا جو میرے پہ یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، قیامت والے دن محمد اس کے لیے سفارش کریں گے. وسیلہ یہ وہ وسیلہ نہیں ہے، جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ. مصطفیٰ نے کہا مجھے امید ہے کہ امت محمدیہ کے نبی کو ہی یہ مقام ملے گا انشاءاللہ. آگے طبرانی کے اندر 988 نمبر پر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے. کہا کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے کنیاں نے کیاں تے جیڑا 10 دفعہ پڑھدا ہے کنیاں نے کیاں. ایتھے پڑھن والےاں نوں جمعیاں نوں ویسے یاد ہو گیا ہے، نوجوان بچیاں نوں بھی گل یاد ہوگی. 100 اور جو 100 دفعہ درود پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں سنے، اس کو کتنی نیکیاں. بڑی محبت سے جو 100 دفعہ درود پڑھتا ہے 100 دفعہ درود پڑھنے والے کو کتب اللہ بین عینی براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار. جب قبر سے اٹھے گا 2 آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا یہ بندہ نفاق سے بھی پاک کر دیا گیا ہے اور جہنم سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے. اور اگلا نام وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ. اس کا گھر بھی درود پڑھنے والے کا گھر بھی جو ہے حضرت عمر کے گھر کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. ہن رج رج کی پڑھنا ہے درود صلی اللہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سامنے درود دس دیتا ہے تے بات ٹھیک ہے کم چلتا رہے گا. میرے بھائی درود بھی اس کا پہنچنا ہے جس نے چوری ذرا نفی کر دے جو چوری جھوٹ بولا ڈکیٹی کی ہو
ادھرو چوری ڈکیٹی تے نال درود ایسے نہیں ہو سکتا، یہ چکر چل سکتا نہیں۔ سود کھانے والے کا درود پہنچ سکتا، رشوت کھانے والے کا درود پہنچ سکتا، بیٹیوں کو تکلیف دینے والے کا درود پہنچ سکتا، ماں باپ کو ستانے والے کو درود پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بے نماز جو ہے درود پڑھے تو درود کا فائدہ ہو سکتا نہیں، بلکہ اس کو ہی فائدہ ہوگا جس کی زندگی مصطفیٰ کے طریقے پہ ہوگی۔ درود اسی کا پہنچے گا جو ماں باپ کو راضی رکھے گا، اللہ کو راضی رکھے گا، اپنے محبوب کو راضی رکھے گا۔ اسی لیے محبت سے کہتا ہوں، سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ اور پیچھے والے ہوتے آنا لیٹ آندا نتیجہ تے سن لو، توجہ نہ ذرا محبت نہ صلی اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا۔ سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ ہوا جانو دل سے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا۔ ہے قرآن میں موجود فرمان خدا ہے، فرمان خدا ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر مقام محمد صلی اللہ۔ سر اور دل چومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل چومتے ہیں خوشی سے، جب لبوں پہ آتا ہے نام محمد صلی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔